بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو دی اسٹڈی آف MCQs۔ اسٹڈی آف MCQs کے اسلامک ایجوکیشن کے اس سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج موسٹ امپورٹنٹ اینڈ ایکسپیکٹڈ MCQs کا 4th سیشن ہے، اور آج کے اس سیشن میں بھی بڑے انٹرسٹنگ، بڑے انفارمیٹیو اور بڑے ایکسپیکٹڈ اور امپورٹنٹ MCQs اسلامک ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ بڑے امپورٹنٹ MCQs ہیں اور تقریباً ہر کمپیریٹیو ایگزامینیشن میں کافی دفعہ یہ رپیٹ ہو چکے ہیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کے اس سیشن کو اور دیکھتے ہیں کہ کون سے موسٹ امپورٹنٹ MCQs اور اسلامک اسٹڈی آج کے اس سیشن میں شامل ہیں۔ تو نمبر 1 پہ ہمارے پاس ہے امام مسلم's work of hadith is considered as next to امام بخاری who was contemporary of امام مسلم۔ امام مسلم کا جو کام ہے حدیث کے حوالے سے وہ امام بخاری کے کام کی نوعیت کے بعد سے ان کے دوسرے نمبر پہ، دوسرے درجے پر جو ہے دیکھا جاتا ہے۔ تو حضرت امام مسلم جو تھے وہ ہم اثر تھے کس کے؟ امام بخاری کے۔ تو امام مسلم اور امام ابو بخاری ایک دوسرے کے ہم اثر سے، یعنی دونوں کا ایک ہی زمانے سے، ایک ہی وقت سے تعلق تھا، اس لیے ان کو کنٹمپریری کہتے ہیں۔ تو امام بخاری اور امام مسلم ایک دوسرے کے کنٹمپریری تھے، یعنی ہم اثر تھے۔ کوسچن نمبر 2 ہے ویئر اینڈ وین ابو حنیفہ واز بورن۔ بڑا امپورٹنٹ کوسچن، اب ہم ابو حنیفہ کے حوالے سے کافی دفعہ کوسچن آ چکا ہے، اور اس کے حوالے سے جو ٹرکی اور ڈیفیکلٹ پورشن ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کچھ اینو ڈومینی کی ڈیٹس ہوتی ہیں یا بعض اوقات اینو ہجری کی آ جاتی ہے، ان کے ریئل نیم کے حوالے سے آ جاتا ہے۔ تو میں نے ساری چیزیں ایک جگہ کمپیکٹ کر دی ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا جو ان کی ولادت ہوئی تھی وہ کوفہ میں ہوئی تھی، یہ عراق کا ایک شہر ہے کوفہ، وہاں بھی ہوئی تھی۔ اور اگر ہم اینو ڈومینی کی بات کریں تو 699 اینو ڈومینی میں ان کی ولادت ہوئی تھی، اور اگر اینو ہجری کی بات کریں تو 80 اینو ہجری تھی۔ ان کی ولادت 699 AD اور 80 ہجری میں ہوئی تھی، جبکہ ان کا وصال یا ان کا انتقال ہوا تھا 767 اینو ڈومینی میں، اور اگر ہم اینو ہجری کی بات کریں تو 150 اینو ہجری میں ان کا وصال ہوا تھا۔ تو 699 AD and 677 اینو ڈومینی بنتی ہے، جبکہ 80 and 150 اینو ہجری میں ہے۔ تو یہ دونوں ڈیٹس میں نے یہاں شامل کی ہیں تاکہ آپ کو ایک ہی جگہ جو ہے وہ سارا انفارمیشن مل سکے۔ تو اس ڈیٹ کے حوالے سے ان کی ایج جو بنتی ہے وہ 69 ایئرز آف ایج انہوں نے پائی تھی، اور ان کا ریئل نیم کے بارے سے بھی کافی دفعہ کوسچن آ چکا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کا اصل نام جو تھا نعمان بن ثابت ان کا اصل نام تھا۔ کوسچن نمبر 3 ہے دی عباسیز کیلف ہوا افرڈ امام ابو حنیفہ دی ڈیزگنیشن آف قاضی القضاء، یعنی اس عباسی خلیفہ کا نام بتائیں جس نے امام ابو حنیفہ کو قاضی القضاء کا عہدے کی پیشکش کی تھی۔ تو ابو جعفر منصور وہ مشہور عباسی خلیفہ تھے جو دوسرے عباسی خلیفہ تھے جنہوں نے امام ابو حنیفہ کو جو ہے وہ قاضی القضاء کے عہدے کی فرمائش کی تھی۔ کوسچن نمبر 4 ہے امام ابو حنیفہ واز ڈائیڈ ان امپریزنمنٹ when he died۔ امام ابو حنیفہ کی جو موت جو ہے وہ امپریزنمنٹ میں یعنی جیل یا قید میں ہوئی تھی، اور ان کا وصال یا انتقال ہوا تھا 767 اینو ڈومینی یا 150 اینو ہجری میں۔ تو 767 اور 150 دونوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے، ایگزامینیشن میں کوئی بھی آ سکتا ہے، اینو ہجری کے حوالے سے بھی آ سکتا ہے یا اینو ڈومینی کے حوالے سے بھی آ سکتا ہے۔ تو دونوں آپ کو پتا ہونے چاہیے تاکہ آپ ایگزامینیشن میں رائٹ آپشن کو کلک کر سکیں۔ موسٹ فالوورز امام ابو حنیفہ لیونگ، یعنی امام ابو حنیفہ کے جو پیروکار یا مقلد ہیں وہ زیادہ تر کن علاقوں میں پائے جاتے ہیں؟ تو یہ پاکستان اور افغانستان میں ان کے مقلدین یا معتدین کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ کوسچن نمبر 6 ہے when did حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ died، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال یا انتقال کس طرح ہوا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے حوالے سے یہ ہے کہ اب ابن ملجم جو تھا وہ ملعون شخص تھا جس نے حضرت علی کو شہید کیا تھا پوائزنس سوارڈ کے ذریعے جو ان کے سر پہ ماری تھی اس نے، وہ اس زہر آلود تلوار کے ذریعے ان کے سر پہ اسے مارا تھا، زخم کیا تھا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ نے شہادت کے درجہ حاصل کیا تھا، اور ان کی شہادت ہوئی تھی 21 رمضان المبارک کو۔ اینو ہجری کی ہم بات کرتے ہیں تو 40 اینو ہجری ہے، اور اگر اینو ڈومینی کی ہم بات کرتے ہیں تو 660 اینو ڈومینی بنتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار جو ہے وہ نجف اشرف عراق میں پایا جاتا ہے۔ تو یہ ساری انفارمیشن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال یا انتقال کے حوالے سے میں نے یہاں شامل کی ہیں، جو ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ کوسچن نمبر 7 ہے who compiled the book of حدیث الموتى، حدیث کی ایک بک ہے الموتى، وہ کس نے کمپائل کی تھی، کس نے وہ تیار کی تھی؟ جناب امام مالک کی مشہور کتاب ہے جسے موتى امام مالک بھی کہتے ہیں۔ کوسچن نمبر 8 ہے in which surah Allah says wives all holy prophet peace be upon him are mothers of believers۔ قرآن پاک کی کس صورت میں اللہ پاک کا حکم ہے یا فرمان ہے
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مومنین کی جو کیا ہے مائیں ہیں، مدر آف بلیورز کہتے ہیں. تو یہ سورہ احزاب میں اس حوالے سے احکامات آئے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یا وائفز آف دی ہولی پروفٹ جو ہے وہ مومنین کی مائیں ہیں، مدرز آف بلیور ہیں. تو سورہ احزاب کو اچھی طرح آپ نے ذہن نشین کرنا ہے. کوسچن نمبر 9 ہے ہاؤ many times the name of محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم has been mentioned in the Holy Quran. بڑا امپورٹنٹ، بڑا اہم کوسچن ہے. قرآن پاک میں لفظ محمد کتنی مرتبہ آیا ہے؟ تو جناب یہ 4 مرتبہ لفظ محمد قرآن پاک میں اس کا اظہار کیا گیا ہے. اس کو یاد کرنے کے لیے بڑا آسان میں آپ کو ٹرک بتاتا ہوں. اگر لفظ محمد پہ غور کریں تو یہ 4 الفابیٹس کا مجموعہ ہے، میم، ہے، میم اور دال. تو لہٰذا یہ 4 الفابیٹس ہیں، تو یہ چاروں ڈینوٹ کرتے ہیں کہ 4 times this name has been mentioned in the Holy Quran. Question number 10 ہے in سورہ العمران which غزوہ is mentioned. قرآن پاک کی سورہ آل عمران میں کون سے غزوے کے متعلق جو ہے وہ مذکور ہے؟ تو غزوہ بدر کے متعلق. بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے، اس کو بھی اچھی طرح آپ ذہن نشین کریں کہ غزوہ بدر کا ذکر قرآن پاک کی کس صورت میں ہے؟ تو سورہ آل عمران میں غزوہ بدر کے متعلق مذکور ہے. نیکسٹ کوسچن از ویئر از مسجد قبلتین. مسجد قبلتین جو ہے یہ مدینہ منورہ میں ہے. جب مسلمانوں نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں گئے تھے تو وہاں پر قبلہ کی تبدیلی کا حکم آیا تھا. تو اس حوالے سے آپ کو یہ ایسوسیشن ضرور یقین کرنی چاہیے کہ تبدیلی قبلہ جو مدینہ کے دوران ہوئی تھی، لہٰذا مسجد قبلتین بھی مدینہ میں پائی جاتی ہے. اور انیشیلی اس مسجد کو مینٹین کیا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے. Question number 12 ہے which surah was recited by Holy Prophet during the conquest of Makkah or at the conquest of Makkah. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر کون سی سورت کی تلاوت فرما رہے تھے؟ تو آپ سورہ فتح کی تلاوت فرما رہے تھے. چونکہ فتح مکہ ہو رہا تھا تو لہذا اس مناسبت سے آپ اس کو ذہن نشین کر سکتے ہیں کہ سورت فتح تھی جس کی تلاوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر کر رہے تھے. Question number 13 ہے what was the original name آف ابو جہل. ابو جہل کا اوریجنل نیم کیا تھا؟ تو ابو جہل کا اوریجنل نیم تھا عمر بن ہشام. عمر بن ہشام اس کا اوریجنل نیم تھا. تو عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب کے حوالے سے ایک تاریخی بات میں آپ کو بتاتا چلوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ 2 عمروں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کی مدد فرما. ان میں ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جبکہ دوسرا تھا عمر بن ہشام جسے ابو جہل کہتے ہیں. تو حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت حاصل کی تھی کہ وہ دار اسلام میں داخل ہوئے تھے. Question number 14 what is the title of ابو جہل. ابو جہل کا نام تو عمر بن ہشام تھا ریئل نیم، لیکن ان کا لقب کیا تھا؟ ابو الحکم اس کا لقب تھا. Question number 15 who prepared the grave of Holy Prophet. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کس نے تیار کی تھی؟ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک جو وہ تیار کی تھی. Question number 16 ہے what was the age of حضرت آدم when his last son born. جب حضرت آدم علیہ السلام کے آخری بیٹے کی پیدائش ہوئی تو اس وقت ان کی عمر مبارک کتنی تھی؟ تو اس وقت عمر ان کے مبارک 130 سال تھی. Question number 17 ہے which is the first mosque on the surface of earth. خطہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کا نام بتائیں. تو یہ مسجد قباء ہے جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے. اس کے 56 جو ہے وہ گنبد ہیں جبکہ 4 اس کے مینار ہیں. How many فرض are there in the wuzu. وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ تو وضو کے 4 فرائض ہیں. ٹو واش دی فیس once پورا منہ دھونا. ٹو واش دی ہینڈز اپ ٹو دی ایلبو دونوں بازوں جو ہے وہ کنیوں تک دھونا. تیسرا وضو کا فرض ٹو واش دی فیٹ انکلوڈنگ دی ہیل دونوں پاؤں ٹخنوں میں دھونا. اور چوتھا ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا. Question number 19 ہے who was the key holder of کعبہ. کعبہ کی چابیاں کس کے پاس تھیں؟ تو حضرت عثمان بن طلحہ کے پاس کعبۃ اللہ کی چابیاں تھیں. Question number 20 ہے who was the merchant of cloth. کپڑوں کا کاروبار یا تاجر کون تھا؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑوں کے تاجر یا مرچنٹ تھے. That comes to the end of this session. Thank you very much for watching. For more updates and tutorials, please subscribe my channel, The Study of MCQs. آنے والے سیشن میں مزید MCQs اور مزید ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. Thank you very much. اللہ حافظ.